میں نے تمام برے لمحے اکیلے گزارے ہیں، میں کسی بھی شخص کا شکر گزار نہیں ہوں۔ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نیک اعمال کرنے والوں اور گناہ سے بچنے والوں کو ایسی بیویاں ملیں گی جن کی خوبصورتی ناقابل بیان ہے۔ حدیث مسند احمد۔ عروج کے بعد زوال بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ ہر عمل کا رد عمل برابر ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو گلے نہ لگانا چاہے تو آپ اس کے گلے لگ کر اپنی اہمیت کم مت کریں۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت یاد آتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جب تک انسان خود ہار نہ مان لے کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ اس معاملے پر جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حسد کرنے والے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں لیکن اپنے لیے عذاب ہیں۔ لوگ اچھے ہیں یا برے اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کیسے ہیں اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے اس سے فرق پڑتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ سچائی کی عادت اپنائیں، آپ کو زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، انشاءاللہ۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے، حضرت علی۔ دوسروں کی چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوانے سے بہتر ہے انسان خود محنت کرے، اسی میں انسان کی عزت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا، انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں،
کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ عورت اس شاخ کی طرح ہے جو ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ جھکتی ہے مگر طوفان کی سختی سے ٹوٹتی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان سے لا تعلقی اختیار نہ کی جائے، انہیں آپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جب بھی بولو سچ بولو، کیونکہ ٹال مٹول کرنا جھوٹ کی طرف پہلا قدم ہے اور جھوٹ بولنا جہنم کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے۔ اداس رہنے کی انگنت وجہوں کی بیچ خوش رہنے کی ایک وجہ ڈھونڈنا ہی زندگی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو۔
کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ میں نے سب تیر کھا کے دیکھے ہیں، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اے میرے مالک، نہ میں نے تم کو دیکھا نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2، بوڑھے باپ کے کندھے پہ جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ لوگ غلطی سدھارنے کی بجائے جگہ چھوڑنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیدل چلنے کے حیرت انگیز اثرات۔ 3 منٹ چہل قدمی بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 5 منٹ چہل قدمی سے موڈ میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ 5 سے 10 منٹ چہل قدمی تخلیقی سوچ بیدار کرتی ہے اور 15 منٹ کھانے کے بعد خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ 30 منٹ کھانے کے بعد موٹاپے سے حفاظت۔ 40 منٹ چہل قدمی دل کے امراض سے حفاظت اور 90 منٹ چہل قدمی کرنے سے مایوسی اور ڈپریشن کے اثرات سے حفاظت رہتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو۔ اشفاق احمد۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ اشفاق احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مشورہ بھی ان سے لیں جو ٹھہراؤ اور گہرائی رکھتے ہوں، نہ کہ ان سے جو ہر بات کو جاننے اور ہر چیز کو پانے کے خبط میں مبتلا ہوں۔ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اور اگر کہیں انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری۔
کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پر لبیک ہوتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ بے وقوفوں کے آگے دلیل رکھنے کی بجائے خاموشی اختیار کرو۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ صرف اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات، بس وہ عطا کرتا ہے اور بے حساب کرتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔